لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى بالصخور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات علی محمد وعلی محمد. جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کیے جا رہے ہیں. روزے کے اقسام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ روزے کی مختلف قسمیں ہیں. ایک روزہ عام روزہ ہوتا ہے اور ایک روزہ خاص روزہ ہوتا ہے اور ایک روزہ مخلصین کا روزہ ہوتا ہے. ہماری گفتگو خاص روزے کے سلسلے میں تھی کہ ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہمارا روزہ خاص روزہ ہو جائے. ہم اس عام روزے سے بڑھ کر خاص روزے کی طرف کو جو پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے، ہم اس روزے کی طرف بڑھیں. آپ دیکھیں کہ عام روزے میں انسان اپنے آپ کو بھوک سے پیاس سے محفوظ رکھتا ہے، شہوتوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پاتا. مثلا آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان عام روزے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ پاتا. لیکن جس کا خاص روزہ ہوتا ہے اس میں انسان، یعنی صالحین کا روزہ، اس میں انسان اپنی آنکھ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھتا ہے. اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ زبان کی کیا کیا آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر آتی ہیں. ظاہراً یہ زبان ہمیں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے، لیکن انسان کی پوری زندگی اسی زبان کے اوپر موقوف ہوتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس زبان کو اپنی کنٹرول کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ عرفا کا قول ہے کہ زبان جو ہے وہ عقل کی تابع ہوتی ہے، عقل کی پیروی کرتی ہے. یعنی زبان وہی کہتی ہے کہ جو انسان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. زبان وہی کہتی ہے اور زبان عقل کی عکاسی کرتی ہے، عقل کی تصویر پیش کرتی ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ واحد زبان ہے پورے پارٹس آف باڈی میں کہ جو انسان کی عقل کی عکاسی کرتی ہے. جس طرح عقل کا دائرہ محدود نہیں ہے، اسی طرح زبان کا بھی دائرہ محدود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کان کا کام کیا ہے. مثلا کام آپ کو وہی چیزیں کان سے آپ کو محسوس ہوں گی جو آپ سن رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو محسوس نہیں ہوگی. یعنی جو آوازیں آپ کی کان میں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، صرف کان کے ذریعے سے وہی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی. آنکھ جو آپ چیزوں کو نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے انسان، صرف اسی چیز کا علم انسان کو ہوتا ہے کان کے ذریعے سے.
لیکن زبان کا معاملہ بہت وسیع ہے. زبان انسان کی عقل کی عکاسی کرتی ہے. زبان کے ذریعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہر انسان کیا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے اس کی زبان کھلی تو انسان کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. لیکن آنکھ کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا، کان کے ذریعے ایسا نہیں ہوتا، لیکن زبان ہے کہ جو انسان کی شخصیت کی عکاس بنتی ہے، زانی انسان کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے. جب تک انسان خاموش ہے، اسی لیے خاموشی کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے لغو باتوں سے. جب تک انسان خاموش رہے گا، کوئی انسان اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا. مثلا میں ہوں، جب تک میں آپ کے سامنے خاموش رہوں گا تو پتہ نہیں لگے گا کہ انسان عالم ہے، جاہل ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، کیسا ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر انسان اپنی زبان کھولے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس انسان کا وزن کتنا ہے، یہ عالم ہے، جاہل ہے. تو جب تک انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے تب تک اس کی حقیقت لوگوں تک واضح نہیں ہوتی. تو کیا ہے، انسان کی عقل کی تابع ہوتی ہے زبان، عقل کی ترجمانی کرتی ہے زبان. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے. کیا ہوتا ہے جب انسان کوئی بری بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے زبان سے، اور اس کا تعلق عقل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اثرات. ہم نے زبان سے اسی لیے کہا ہے کہ زبان کی حفاظت کس لیے کی جائے، تاکہ انسان گناہوں سے محفوظ رکھے. ایک لفظ انسان کہتا ہے، زبان سے ادا کرتا ہے، اس کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے جا کر ڈائریکٹ. دل میں ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ صفت اگر ہم اچھی چیزیں سن رہے ہیں تو انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے. یہ آئینہ دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کیفیت کیا ہے کہ انسان ایک جملہ سنتا ہے. مثلا کسی نے ہمارے سامنے نوحہ پڑھا، نوحہ زبان سے پڑھ رہا ہے. اب وہ زبان نوحہ پڑھا اور ہم نے غور سے سنا نوحے کو، تو اس کے الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر ہمارے دل پر لگتے ہیں. اور جیسے ہی وہ دل پر جا کر لگتے ہیں تو دل میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اور جیسے جب دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے دل میں غبار پیدا ہوتا ہے، انسان کے دل میں آنسوؤں کا غبار پیدا ہوتا ہے، ایک بخار پیدا ہوتا ہے آنسوؤں کا. اس سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ جذبات جو ہے وہ بڑھتے ہیں. ان الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رونے لگتا ہے. الفاظ ہیں، صرف الفاظ سنے ہیں، ان الفاظ کا اثر انسان کے وجود پر پڑ رہا ہے، انسان کے دل پر پڑ رہا ہے. اسی طرح مثلا کوئی محبوب معشوق انسان کے سامنے گفتگو کریں تو اس کی آواز بہت اچھی لگتی ہے انسان کو، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر ادارے میں، ہر بڑی کمپنی میں آپ کو خواتین ملیں گی بیٹھی ہوئی. وہ کیوں اس لیے بٹھایا جاتا ہے، تو ایک تو خواتین کی طرف، جن سے مخالف کی طرف انسان ایسے ہی بڑھتا ہے، اور ان کے بات کرنے کا بھی انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا مرعوب ہو جاتا ہے ان سے. جو چیز نہیں خریدنے کی ہوتی وہ بھی جو ہے انسان خرید لیتا ہے. کیا مقصد ہے، ہدف، تاکہ لوگوں کو اپنی طرف ان کی آواز کے ذریعے. آپ کال کریے کسی بھی کمپنی میں، آپ کال کریں، کسٹمر کیئر میں آپ کال کریں تو وہاں پہ آپ کو ایک خاتون بولتی ہوئی نظر آئے گی، عورت بولتی ہوئی نظر آئے گی. کیوں؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے، باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا جائے. کیوں؟ کیونکہ الفاظ اثر رکھتے ہیں، تاکہ یہ مبتلا ہو جائے. ایسی کمپنیوں میں باقاعدہ بٹھایا تو اس طریقے سے چیزوں کو پیش کیے جاتے ہیں، سامنے والا جو ہے وہ کھینچتا چلا جاتا ہے. یہ الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور وہ الفاظ جا کر انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں. وہاں سے انسان کے جذبات بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ زبان کا کمال ہے چھوٹی سی. اور پھر وہاں سے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے، انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں. مثلا کسی نے ایک لفظ کہہ دیا، پورے وجود میں انسان کی آگ لگ گئی،
پورے وجود میں انسان کی آگ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زبان کے جو الفاظ کے جو زخم ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ ہم روزے میں بھوک کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، پیاس کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، شہوت کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف واحد زبان ہے کہ جو انسان سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول نے کہا، حدیث ہے کہ جس نے اپنے پیٹ کو، شکم کو محفوظ کر لیا، کیا کیا؟ جس نے اپنے شکم کو محفوظ کر لیا، جس نے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، اس نے اپنے دل کو محفوظ کر لیا۔ دل پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ مثلا میں نے مثال دی، نوحہ پڑھا، کسی نے اشعار پڑھے تو انسان جھومنے لگتا ہے۔ کیا ہے؟ یہ ان الفاظ کا اثر ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اور اس کے برخلاف جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ ایک گناہ کیا تو انسان کا دل تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا گناہ کیا تاریک ہوتا چلا جاتا ہے، تیسرا گناہ کیا انسان کا دل تاریک ہوتا ہے۔ یعنی جتنی بیہودہ باتیں انسان کرتا چلا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے، اتنا ہی زیادہ انسان کا دل تاریک اور سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ چاہیں کہ اس بنجر زمین کے اوپر کچھ بو دیا جائے تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، لذت محسوس نہیں ہو رہی، روزوں میں، عبادات میں لذت محسوس نہیں ہو رہی، کہ جب ہماری زبان کے ذریعے سے ہمارا دل سیاہ اور سخت ہو چکا ہے تو پھر کہاں سے لذت محسوس ہوگی؟ ہم کیا ہے؟ بیہودہ باتوں میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ مثلا رمضان ہے، کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو بیٹھے ہوئے کسی سے فون پر یا کسی سے چیٹنگ ہے، اس میں ادھر کی بات ادھر کی بات، کیا ہے؟ انسان بیہودہ باتوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہاں سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ گناہ ہے ایسا کہ جس میں انسان کو لذت بھی نہیں ہے۔ باقی گناہ ایسے ہیں کہ جس میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کیا ذائقہ ہے، کیا ٹیسٹ ہے، لیکن یہ زبان کا گناہ ایسا ہے جس میں کوئی لذت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، پیش کروں آپ کی خدمت میں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم فالتو باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ علماء نے منع کیا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان بیہودہ باتوں سے بچے۔ مثلا مثال کے طور پر اکثر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، روزہ رکھا؟ یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے بھائی، آپ نے روزہ رکھا؟ اب وہ مجبور ہو گیا جواب دینے پر، اب وہ اس کے کیا رپلائی کرے گا؟ یا تو سچ بولے گا یا جھوٹ۔ یا تو سچ بولا اس نے، اور سچ بولا تب بھی پھنسے گا کہ اظہار عبادت کر رہا ہے، اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ریاکاری بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، تم نے کیسا سوال کر لیا، ہم نہیں روزے رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں انسان ایک سوال کیا ہے سامنے کا اور اس کے مثلا نہیں رکھا، اب کہے گا یار اگر یہ کہوں کہ نہیں رکھا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو اب اس سے کیا کہنا پڑے گا کہ ہاں رکھا ہے، تو ایک جھوٹ بول دیا۔ اب اس جھوٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کہ جس نے یہ بیہودہ سوال کیا کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ بھائی یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے۔ ہر مسلمان، مشکل یہاں ہوتی ہے کہ جب انسان یہ بیہودہ سوال کرتا ہے اور سامنے والا اس کا رپلائی کرتا ہے اور یہاں سے گفتگو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ بڑے بزرگ افراد علماء ان بیہودہ باتوں سے بچتے تھے، تب جا کر جو ہے وہ حکمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جتنی انسان بیہودہ باتوں سے بچے گا، بیہودہ گفتگو سے بچے گا، اتنی زیادہ انسان کی زبان پر حکمت جاری ہوگی۔ آج ہماری زبانوں پر حکمتیں کیوں نہیں؟ ہمیں پوری پوری رات کاٹنا ہے بیٹھ کر، رات بھر کیا گفتگو ہوگی؟ ارے وہ دیکھا میں نے تمہیں فلاں جگہ دیکھا تھا، کیوں گئے تھے وہاں؟ اب وہ پوری تاریخ اٹھا دے گا، سنا دے گا، اس میں اپنی اچھائی ہوں گی، برائی ہوں گی، تعریفیں ہوں گی، جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگی، پوری رات کٹ گئی اس پر۔ اور ہمارا پوری رات یہی تو ہوتا ہے، رات بھر ہم جاگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہی ساری گفتگو ہوتی ہیں۔ رات بھر بیٹھ کر انسان نے کیا کیا؟ اس ایک جملے پر کہ بھائی تم وہاں گئے تھے، کیا ہوا؟ بس اسی کے اوپر پوری رات انسان کی کٹ جائے۔ تو علماء نے منع کیا کہ ان بیہودہ باتوں سے انسان کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے،
ہمیشہ کوشش کریں، ایسا سوال کریں کہ جس سے اپنا بھی فائدہ ہو اور جو 4 آدمی بیٹھے ہوئے ان کا بھی فائدہ ہو۔ اور اس کا شکار اکثر علماء ہوتے ہیں، علماء سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں ہے، بیٹھ کے مولانا یہ کر سکتے، وہ کر سکتے، یہ کر سکتے، یہ کھا سکتے روزے میں، وہ بھی، جن کا مطلب کوئی تعلق نہیں، نہ انسان کے علم میں اضافہ تو کچھ نہیں۔ اب وہاں سے وہ بات نکلتی چلی جاتی ہے، آپ کا فلاں ٹیم کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ فلاں لابی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ اب مولانا جو ہے پوری فہرست ان کی کھول کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ انسان غیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیہودہ گفتگو میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہاں سے انسان جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اثر رکھتے ہیں، بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بیہودہ باتوں سے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لقمان حکیم اپنے وقت باقاعدہ قرآن نے ان کے نام سے اب ایک سورہ منسوب کیا ہے، پروردگار عالم نے یا رسول نے۔ سورہ لقمان حکمتوں کا سرچشمہ، جناب دیکھتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں جناب داؤد کے پاس، داؤد نبی کے پاس، کہ وہ کچھ بنا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، وہ چاہتے تو پہلے دن بھی پوچھ سکتے تھے لیکن نہیں پوچھا، ان کو مصروف۔ زیرہ بنا رہے ہیں، چاہتے تو پہلے دن آ کے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی یہ زیرہ بنا رہے ہیں، یہ وہ، چلتا رہا یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا، زیرہ میں مصروف رہے، اور یہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ جب زیرہ تیار ہو گئی تو خود جناب داؤد نے کہا کہ یہ زیرہ ہے اور یہ جنگ کے کام آتی ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ تو اب جناب لقمان کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں یہ بات پہلے ہی سوال کر لیتا تو کیا ہوتا ہے، میرے الفاظ صرف ہوتے، میرے الفاظ جو ہے وہ ان تک پہنچتے، تو میں خاموش رہا، اور خاموشی کا اثر کیا ہوا کہ خاموشی کا اثر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد خود انہوں نے ہی جواب دے دیا اس چیز کا۔ مجھے بولنے کی ضرورت، تو ایک حکیم بننے کے لیے انسان کو اس منزل پر ہونا پڑتا ہے، اتنا انسان سوچتا ہے، اپنے الفاظ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ کوئی کسی منزل پر پہنچتا ہے آدمی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے ہی پوچھ لیتا تو میری بات کا کوئی اثر نہیں رہتا، ہوتا ہے تو اور دوسری باتیں بھی نکل جاتی اس کے سلسلے میں، وہ فلاں جنگی مسائل چھڑ جاتے، وہ فلاں جنگی مسائل چھڑ جاتے، لیکن کیا ہے جناب لقمان نے نہیں پوچھا، خود جناب داؤد نے اس کا جواب دیا۔ تو کیا ہے، یہ جتنے بزرگ علماء ہیں، آپ دیکھیں خاموش جتنا انسان ہوگا، جتنا خالی انسان ہوگا اتنا زیادہ آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا، لیکن جتنا وزن انسان کے اندر ہوگا وہ اتنا ہی آپ کو خاموش نظر آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب برتن خالی ہوتے ہیں تو زیادہ بجتے ہیں، زیادہ آواز آتی ہے، لیکن جو برتن اندر سے پر ہوتا ہے، مملو ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں سے آپ کو آواز نہیں آئے گی۔ خالی ہے، بولتا رہے گا، فالتو گناہوں میں مبتلا رہے گا، کوئی نہ کوئی غلطی خطا، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی تہمت کرتا رہے گا۔ اور ان الفاظ کے، یہ جو انسان الفاظ، میں نے اسی لیے کہا کہ انسان کے دل پر ان کا اثر ہوتا ہے، اور یہ دل کو سیاہ بنا دیتے ہیں، انسان کو سخت دل بنا دیتے ہیں یہ الفاظ، بیہودہ الفاظ۔ آج اس دور میں بھی یہ ایکسپریمنٹ ہو چکا ہے کہ ایک شخص نے 2 گلاسوں کو رکھا، تو جار کو رکھا، اور اس میں باقاعدہ کچھ چاول رکھے اور ان کے اندر پانی بھر کے ایک جگہ رکھ دیا، ایک جگہ دوسرے جار کو رکھ دیا، اور ایک جگہ مختلف جگہوں پر دونوں کو رکھ دیا، اور ان کے اندر ایک پرچی کے اوپر اس نے گالیاں لکھی، اس جار میں ڈال دی، اور دوسری پرچی دوسرے جار کے اندر، دوسرے جگ یا گلاس کے اندر اس نے کیا کیا، بہت اچھے ادبی الفاظ لکھے اور اس کے اندر ڈال دیا پانی پر، پیپر پر لکھ کر، اور اس نے ایکسپریمنٹ کیا باقاعدہ، کہا کہ کچھ عرصہ گزرا کہ جن کے اوپر برے الفاظ لکھے ہوئے تھے، بیڈ لفظ لکھے ہوئے تھے، وہ چاول خراب ہو گئے، وہ چاول خراب ہو گئے، کیوں؟ ان الفاظ کے اثر کی بنا کے اوپر وہ چاول خراب ہو گئے، لیکن جس میں اچھے الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ چاول صحیح سلامت رہے، وہ خراب نہیں، وہ سڑے نہیں کچھ عرصے بعد۔ تو پانی کے اوپر اثر کیا کس نے؟ ان برے الفاظ نے۔ اب آپ غور کریں، یہ جو انسان کی باڈی ہے،
آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان کی باڈی میں 70% پانی ہے، 70% انسان کی باڈی میں پانی ہے. تو ان سارے برے الفاظ کا کسی اور پر اثر نہیں ہوتا، خود انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، جیسے اس پانی کے اوپر اثر ہوا. جتنا انسان یہ برے الفاظ ادا کرتا رہے گا، یہ پورے مثلا گالیاں بےہودہ فالتو میں گالی دے رہے ہیں، خود انسان کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام ایسے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے. کن لوگوں کو؟ کہ جن کی زبان جو ہے وہ بری ہوتی تھی، جن کا کلام برا ہوتا تھا، ایسے لوگوں کو اپنی محفل سے اٹھا دیا کرتے تھے جن کی زبان بد ہوتی تھی. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے قلب کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں. اور یہ بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان، جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ملا ہے مشق کرنے کا. ماہ رمضان مشق کرنے کا، انسان کو خود کو ثابت کرنے کا بہترین مہینہ ہے کہ انسان خود کو ثابت کرے کہ میں، اللہ نے میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، کیا کیا قابلیتیں رکھی ہیں، ان کو بروئے کار لے کر آئے اس ماہ رمضان میں. اور وہ کس بنا کے اوپر؟ کہ انسان سے بھوک اور پیاس کے ساتھ میں بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں، اس زبان کے اوپر سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ اسی زبان سے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھ لیا تو ہو سکتا ہے ہمارے اور بھی باقی، زبان کو اپنی محفوظ رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارا روزہ صالحین کا روزہ ہو جائے گا کہ جو پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں آقا کے عوام انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما.